تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 51۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو خدا، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ اس نے فرمایا پس فقط مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ دو خداؤں کی نفی سے تعدد کی نفی مطلوب ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے، دو نہیں، اور جب دو نہیں جو کثرت اور تعداد کا ادنا درجہ ہے تو اس سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ توحید الہی کے روشن دلائل سن لینے کے بعد کسی دوسرے کو خدا سمجھنا انتہائی حماقت ہے۔ چہ جائے کہ سینکڑوں معبود گھڑ لیے جائیں اور ان کی پوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واقعی اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 52۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ۔ اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ سورہ نحل آیت نمبر 52 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہر چیز اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی مملوک ہے۔ اس کا شریک تو وہ ہو جس کو اس نے پیدا نہ کیا ہو۔ اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرانا اور اس کا مد مقابل ماننا، یہ تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 52 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ دین سے مراد اطاعت اور اخلاص ہے۔ واسبن کا معنی ہمیشہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی کام کو ہمیشہ پابندی سے کرے تو کہتے ہیں وَاسَبَ الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ، معنی یہ ہے کہ اسی کی اطاعت و فرمانبرداری ہر شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 53۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ عجیب بات ہے کہ جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو اور فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہر دم اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے، لیکن تم الٹے اکڑ جاتے ہو اور نافرمان بن جاتے ہو۔ تمہیں وہ کریم یاد ہی نہیں رہتا، لیکن جب چاروں طرف سے مصیبتیں گھیرا تنگ کر لیتی ہیں تو ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اس کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہو۔ بات تو تب تھی کہ اب بھی اکڑے رہتے اور اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے۔ تجارون، جارا جورن، اس کا معنی رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 54۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ ترجمہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے تو فوراً ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ جب وہ تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہے اور تمہارے گڑ گڑانے پر رحم فرما کر تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو پھر اس سے منہ موڑ لیتے ہو اور شرک کرنے لگتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 55۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روز کا۔ سورہ نحل آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے غائب کی جگہ اب خطاب کا صیغہ استعمال فرمایا جا رہا ہے کہ نابکارو، احسان فراموشو، چند روز مزے اڑا لو، ابھی تمہیں اپنی خیریت معلوم ہو جائے گی، ہم سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ سورہ نحل آیت نمبر 56۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ ترجمہ۔ تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں حصہ اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق
جو تم بہتان باندھا کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ لا یعلمون کا فاعل بت بھی بن سکتے ہیں اور کفار بھی۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، نہ انہیں اس حصے کی خبر ہوتی ہے اور نہ حصہ دینے والوں کا علم ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں آیت کا معنی ہوگا کہ کفار ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں، یہ انہیں اپنے معبود اور الہ یقین کرتے ہیں، حالانکہ وہ بے بس اور بے جان مجسمے ہیں۔ نیز وہ ان کو اپنا نافع خیال کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، چہ جائے کہ کسی غیر کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ اس آیت کا مفصل مضمون سورہ انعام میں گزر چکا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 137 ملاحظہ ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 57۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ خزاعہ اور کنانہ کے قبیلوں کا یہ اعتقاد تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ سے اس کی تردید کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ بیٹی کی، لیکن ان کے اس عقیدے کی قباحت کو ایک اور طرح سے بھی واضح کر دیا کہ بھلے مانسو، اپنے لیے تو تم ایک بیٹی بھی پسند نہیں کرتے، خود تو چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے ہی بیٹے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حصے میں تم نے سب بیٹیاں ہی ڈال دی ہیں۔ کیا حماقت ہے، کتنی کم فہمی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ رنج و اندوہ سے بھر جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ کفار کی یہی حالت تھی، جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، باپ کا چہرہ فرط غم سے سیاہ پڑ جاتا، آر اور شرم کے مارے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا چھپا رہتا۔ مضر، خزاعہ اور تمیم کے قبائل تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ کوئی ایسا آدمی ان کا رشتہ طلب نہ کرے جو ان کی کفو سے نہ ہو یا وہ فقر و افلاس سے خستہ حال نہ ہو۔ ان کا یہ دستور تھا کہ جب بچی کی عمر 6 سال ہو جاتی تو باپ جنگل میں جا کر اس کے لیے گہرا گڑھا کھود آتا، پھر بچی کی ماں کو حکم دیتا کہ اسے غسل کراؤ اور خوبصورت جوڑا پہناؤ، پھر وہ اسے لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا، اس گھڑے کے کنارے پر اپنے لختے جگر کو کھڑا کر کے کہتا، دیکھو نیچے کیا ہے۔ جب وہ جھکتی تو اسے دھکا دے کر اس میں گرا دیتا، وہ معصوم ابا ابا کہہ کر چلاتی رہتی اور وہ سنگ دل منو مٹی اس پر ڈال کر دفن کر دیتا۔ اس طرح صنف نازک کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا، معصوم بچیوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا اور کوئی ان کی دلدوز چیخوں پر توجہ نہ دیتا۔ یہ تو اسلام کی برکت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم تھی جس نے عورت کو بلند مقام پر فائز کیا اور بچیوں کے لیے والدین کے دل میں محبت، شفقت اور فدائیت کے جذبات کی تخم ریزی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے ہاں بچیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا تو وہ اس کے لیے عذاب جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئیں، وہ قیامت کے دن آئے گا اور میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی ایک بچی ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی اور بڑے اہتمام سے اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا اور جو مہربانی اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں وہ اس نے اپنی بیٹی پر بھی کی تو وہ بچی آتش جہنم سے اس کے لیے پردہ ہوگی۔ سورہ نحل آیت نمبر 59۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ ترجمہ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اسے، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا گاڑ دے اسے مٹی میں۔ آہ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ یعنی کفار کی یہ من گھڑت تقسیمیں کتنی بھونڈی
اور ناروا ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 60۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 60 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں، اس کا معنی صفت السوء ہے، یعنی بری صفت۔ مقصد یہ ہے کہ افلاس و غربت کے اندیشے سے اپنی معصوم بچیوں کو اس بے دردی سے گھڑے میں پھینک دینا کتنی بڑی سنگ دلی اور حماقت ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے؟ تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی اسی کے دسترخوان کرم سے غذا ملتی ہے، تمہاری بچیوں کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ ظالموں، حیوانات بھی اپنی اولاد پر جان چھڑکتے ہیں اور تم انسان ہو کر اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 60 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اعلیٰ اور عمدہ ہیں، نہ وہ تمہاری طرح اولاد کا محتاج ہے اور نہ وہ تمہاری طرح بے رحم اور سنگ دل ہے۔ وجوب ذاتی، غنائے مطلق اور جملہ صفات کمال، علم، قدرت، حکمت وغیرہ۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔